بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الفصل الثالث، تقسیم القطع الی طریقی و موضوعی۔ بحث ہماری تھی، اگر آپ کو یاد ہو، مکلف یا مجتہد کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ یا اس کو کسی حکم شرعی کا قطع ہوتا ہے، یا کسی حکم شرعی پر دلیل معتبر قائم ہوتی ہے، یا اس کو کسی دلیل شرعی کا شک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو کسی حکم شرعی کا قطع حاصل ہو تو فرماتے ہیں، پھر ہم نے بحث کی ہے قطع کی۔ قطع جو مجتہد کو حاصل ہوتا ہے، قطع کی بحث کی ہے کہ وہ جو قطع ہے وہ اس کی حجیت ذاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قطع کی حجیت کسی کی محتاج نہیں ہے کہ وہ آ کر اس کو حجیت عطا کرے۔ تو ہم نے بحث شروع کی تھی قطع کی، اسی سے مربوط بحث تھی تجری کی، چونکہ تجری میں بھی مکلف کو قطع ہوتا ہے، اس وجہ سے قطع سے متعلق ایک بحث تھی کس کی؟ تجری کی۔ دو تین بحثیں اور مربوط ہیں بڑی اسی قطع کی بحث میں۔ ایک آج تقسیم کر رہے ہیں قطع کی۔ قطع کی دو قسمیں ہیں، قطع طریقی اور قطع موضوعی۔ دونوں میں فرق کیا ہے اور اس فرق کا ثمرہ کیا ہے، توجہ کریں گے۔ قطع طریقی کا مطلب ہے کسی وجوب یا حرمت کا حکم کسی موضوع واقعی سے متعلق ہو، کسی موضوع واقعی پر ہو۔ ایک چیز ہے، یا وہ حرام ہے یا وہ واجب ہے، قطع نظر کے اس سے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا علم نہ ہو، قطع نظر اس سے کہ ہمیں اس کا قطع ہو یا قطع نہ ہو، اس طرح کے قطع کو قطع طریقی کہتے ہیں۔ جیسے شارع نے دیکھا خمر، اس میں پایا جاتا ہے مفسدہ، ٹھیک ہے، اس وجہ سے، اور مفسدہ بھی مفسدہ شدید تھا، شارع نے اس کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، کہہ دیا الخمر حرام، خمر تمہارے لیے کیا ہے؟ یا القمار حرام، یہ جوئے بازی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب خمر بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، تو اس موضوع میں یہ جو خمر ہے یا جو جوا ہے، اس میں قطع کا کوئی کردار نہیں ہے، قطع موضوع حکم نہیں ہے، یوں کہہ دوں، سمجھا کی بات؟ کہہ دیا خمر کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک، یا کہہ دیا کہ وہ قمار کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، قطع کا اتنا کردار ضرور ہے، توجہ کریں، قطع کا صرف اتنا کردار ہے، اگر مکلف کو قطع حاصل ہو جائے کہ یہ مائے خمر ہے، اور ادھر سے یہ بھی قطع ہو کہ خمر کیا ہے؟ وہ حرام ہوتی ہے، اگر یہ قطع حاصل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب وہ تکلیف منجز ہو گئی ہے۔ منجز ہونے کا مطلب ہے اس کے حق میں فعلی ہے، مطلب ہے کہ اب اس مکلف کو اپنے قطع کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جب حرام قرار دیا تو اسے اجتناب کرنا چاہیے، سمجھا گی بات؟ اور اگر کسی شے کے وجوب کا قطع ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو انجام دینا چاہیے۔ اگر قطع حاصل ہوا اور اس نے مثلا حرمت کا قطع، یہ بھی قطع ہو گیا کہ یہ خمر ہے، اور یہ بھی قطع، یعنی موضوع کا بھی قطع ہو گیا، یہ بھی قطع ہو گیا کہ یہ خمر کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔
اگر یہ قط ہوئے تو قط کی اتنی حیثیت یہ ہے مکلف سے کہتی ہے اب تم اس سے اجتناب کرو. ٹھیک. موضوع حکم میں اس کو قید نہیں بنایا گیا قط کو، موضوع حکم کا جز اور حصہ نہیں ہے. ابھی جب قط دوسری قسم بیان کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا. اس طرح کے قط کو کہا جاتا ہے قطع طریقی. قطع طریقی میں اب یوں کہیں کہ قط کو موضوع حکم میں کسی طرح کی کوئی رول اس کو نہیں ملا. موضوع حکم ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے خمر، اور اس پر حکم لگ رہا ہے کس کا؟ حرمت کا. ٹھیک ہے. بس یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قط ہمیں صرف اس واقعے تک لے جاتا ہے، طریق الی الواقع ہے، وسیلہ بنتا ہے جس کے ذریعے سے ہم واقعے تک پہنچ جاتے ہیں. اس طرح کے قط کو کیا کہتے ہیں؟ قطع طریقی. ایک ہوتا ہے دوسری قسم میں قطع موضوعی. اب بالکل کلیئر ہو جائے گا اس سے قطع طریقے بھی. قطع موضوعی کا مطلب یہ ہے کہ جو قط ہے نا وہ موضوع حکم کا حصہ ہو، موضوع حکم کا جز ہو. شارع کہے اگر تمہیں قط حاصل ہو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے وگرنہ حرام. مثلا شارع تمہیں کہتا ہے بھی تمہارے لیے مقطوع الخمریت حرام ہے، یعنی شارع کہتے ہیں اذا قطعت، اگر آپ کو کسی مائع کے بارے میں قط حاصل ہو جائے کہ وہ خمر ہے تو پھر اس سے اجتناب تمہارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. اگر قط حاصل نہ ہوا، مثلا شک ہو یا ظن ہو، تو اس صورت میں وہ حرام نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں کہتا الخمر حرام، بلکہ شارع کہتے ہیں وہ میں جس کے بارے میں آپ کو قط ہے کہ وہ خمر ہے وہ کیا ہے تمہارے لیے. یعنی قط کو وہ کیا کر رہا ہے؟ شارع کیا کر رہا ہے؟ موضوع کا حصہ بنا رہا ہے. جبکہ پہلی قطع طریقے میں جو قط ہے وہ موضوع کا حصہ، وہاں پر کہہ دیا الخمر حرام، چاہے آپ کو قط حاصل ہو یا نہ ہو. یہاں کیا کہتا ہے؟ مقطوع الخمریت حرام مثلا، یعنی جب آپ کو یہ قط حاصل ہو گیا کہ وہ کیا ہے؟ خمر ہے، تو اب تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ یا مثلا ایک اور انشاءاللہ وہ فقہ کے ابواب میں پڑھا جاتا ہے اذا قطعت مثلا بے بولیت ہی نجسن، اگر آپ کو کسی مے کے بول ہونے کا قط حاصل ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اگر ہمیں قط حاصل نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں یہ ایک مایا پڑا پتہ نہیں یہ بول ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ شارع نے مقطوع البولیت کو موضوع قرار دیا ہے، اگر شک ہو جائے تو اس سے اجتناب ضروری نہیں ہے، وہ نجس بھی نہیں ہوگا. سمجھا کی بات؟ اس طرح کو قط کو کیا کہتے ہیں؟ قطع موضوعی. اب مہم ہے قطع طریقی اور قطع موضوعی میں فرق. کیا فرق ہے ان دونوں قط میں؟ توجہ فرمائیں گے. کہتے ہیں جو قطع طریقی ہے نا اس میں شارع کو کسی طرح کے تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، کسی طرح کے رد و بدل کا حق حاصل نہیں ہے، کسی طرح کے آپ یوں کہتے ہیں کہ وہ شرائط، وہ کسی طرح کی کوئی شرائط اس قط پر لاگو نہیں کر سکتا، اس قط کی قطعیت پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، کوئی شرائط نہیں کر سکتا، اس کو وسیع اس کے دائرے کو تنگ، اس کو کہا جاتا ہے کسی طرح کے تصرف کا حق حاصل نہیں. مثلا کہے اگر تمہیں فلاں ذرائع سے قط حاصل ہو تو حجت ہے، فلاں ذرائع سے حاصل ہو تو حجت نہیں ہے. نہ اس طرح کا کوئی کسی طرح کی دخالت کا حق حاصل جو قطع طریقی ہوتا ہے، چونکہ قطع طریقی کی حجیت ذاتی ہے. اگر قط ہو گیا، جیسے بھی قط حاصل ہوگا کسی موضوع کا، جب جیسی قط حاصل ہوگا، اگر قط ہمیں وجوب کا ہوا ہے تو اس کو انجام دینا ضروری ہے، قط حرمت کا ہے تو اس سے اجتناب ضروری ہے. اس قط کی حجیت چونکہ مطلقاً ہے، جس راستے سے بھی وہ قط حاصل ہو. ممکن ہے مجتہد کو ایک دفعہ قط حاصل ہوتا ہے روایات اور آیات سے، ایک دفعہ قط حاصل ہوتا ہے علم رمل اور جفر سے. جیسے ہی قطع طریقی اگر ہے، قطع طریقی حاصل، جیسی قط حاصل ہو گیا، مثلا فرض کرے شارع نے کہا تھا الخمر حرام، اب مکلف کو اور ہمیں پتہ چل گیا، کسی بھی ذرائع سے پتہ چل گیا، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلا، علم رفع حدث سے پتہ چلا، جیسے بھی پتہ چلا یہ خمر ہے تو اس سے اجتناب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے قطع طریقے میں شارع کو کسی طرح کی دخالت کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن قطع موضوعی
چونکہ شارع موضوع بقت، یعنی موضوع مقید بقت، یعنی خود صرف وہ واقع موضوع نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں اس کا قط ہو. اب یوں کہیں شارع قطع موضوعی میں تصرف کا حق حاصل رکھتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، قدغن لگا سکتا ہے، شرائط لاگو کر سکتا ہے. سمجھا کی بات؟ جیسا کہ ہر قانون گزار کو حق حاصل ہوتا ہے، وہ جب قانون بناتے ہے اس کی مرضی جتنی وسعت دے، اس کی مرضی جتنا اس کا دائرہ تنگ کر دے. ہم قانون مدرسے کا بناتے ہیں، مثلا کوئی بھی قانون بناتے، ہماری مرضی اس کو جتنی وسعت دیں، اس کو جتنے دائرہ اس کا تنگ کریں. اسی طرح شارع کو بھی حق حاصل ہے جب وہ کہتا ہے مقطوع الخمریت حرام. اب کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہیں فلاں ذرائع سے قطع حاصل ہو تو حجت ہے، فلاں ذرائع سے حاصل نہ ہو تو وہ حجت نہیں ہے. یعنی اس طرح کی دخالت شارع کر سکتا ہے. کس میں؟ قطع موضوع میں. بعض اوقات ابھی مثالیں دیں گے تطبیقات میں، بعض اوقات مصلحت تقاضا کرتی ہے وہ مطلق قطع کو حجت بنا دیتے ہیں. کہتا ہے تمہیں جس ذرائع سے بھی کیا ہو قطع حاصل ہو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نہیں بھی، اگر فلاں ذرائع سے تمہیں قطع حاصل ہو تو حجت ہے. مثلا ابھی تطبیقات میں مثال بیان کریں گے. شارع کہہ سکتا ہے مجتہد کو اگر تمہارا قطع آیات اور روایات سے حاصل ہو، ادلہ اربع سے حاصل ہو، استنباط کے ذریعے حاصل ہو تو وہ تمہارے لیے حجت ہے. لیکن اگر علم رمل اور علم جفر سے حاصل ہو تو وہ حجت شارع دخالت کر سکتا ہے اس میں. سمجھا کی بات ہے؟ ابھی تطبیقات میں اس کو بالکل کلیئر کریں گے. لیکن جو وہ ہے قطع طریقی، اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں رکھتا. پھر آخر میں کچھ تطبیقات ہیں، تطبیقات میں وہی بتا رہے ہیں کہ قطع موضوعی اور قطع جو طریقے ہیں ان کے درمیان ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ایک مثال ہے کہ وہ جو دو عادل ہوتے ہیں گواہ، قاضی میں کوئی قتل ہوا ہے، دو عادل گواہ پیش ہوتے ہیں. شارع کہہ سکتا ہے قطع اگر موضوعی ہے تو اس میں ہر قسم کی دخالت کر سکتے، کہہ سکتے ہیں اگر تمہیں قطع حواس خمسہ سے حاصل ہو تو حجت ہے تمہارے لیے. اگر تمہیں قطع جو حواس سے حاصل نہ ہو بلکہ حدث ہو، اندازہ گیری ہو، تو پھر وہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے. قطع موضوعی میں ہر طرح کی دخالت کر سکتے لیکن قطع طریقی میں نہیں کر سکتا. سمجھا کی بات؟ یہ ایک اصل میں ثمرہ حاصل ہوتا ہے. میں اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ترجمہ میں یہ ساری چیزیں کلیئر کرتے ہیں. دیکھیے آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. الفصل الثالث تقسیم القطع الى طریقی و موضوعی. اذا کان الحکم مرتبا علی الواقع. شارع یعنی جب حکم موقوف ہو کس پر؟ مترتب ہو واقع پر. شارع کہتے ہیں تمہارے لیے خمر حرام ہے، بلا مدخلیت للعلم والقطع فیہ. اس حکم لگانے میں علم اور قطع کی کوئی دخالت نہیں ہے. فالقطع طریقی، تو اس طرح قطع کو کیا کہتے ہیں؟ قطع تاریکی نہیں، طریقی. قطع طریقی کا حرمت الخمر والقمار. جیسے مولا کہتے ہیں الخمر، مولا نے خمر کو دیکھا، اس کو نہ پسند آیا، مفسدہ ہے اس میں لوگوں کے لیے، کہہ دیا الخمر حرام. قمار کے لیے بھی اس کے جھگڑے ہوتے ہیں، بے برکتی وغیرہ، مولا کہتے ہیں القمار حرام. لا دور للقطع. دیکھیے یہ جو مولا نے حکم لگایا نا، مولا نے حکم لگانے میں قطع کا کوئی کردار نہیں ہے، قطع کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ہاں اگر کردار ہے تو یہ سوا اتنا کردار ہے تنجیز الواقع عند الاصابت. ٹھیک ہے، یہ اس واقع کو منجز کر دیتا ہے اگر واقع کے مطابق ہو. کیا مطلب؟ شارع نے کہا تھا الخمر حرام، آپ کو قطع حاصل ہو گیا یہ مائع کیا ہے؟ خمر ہے. یہ مائع کیا ہے؟ خمر ہے. اب یہ قطع کیا کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھی تمہارے لیے تکلیف فعلی ہو چکی ہے، منجز ہو چکی ہے، تمہارے اوپر اس سے اجتناب کیا ہو گیا ہے؟ ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک. والتعذیر عند الخطا. اگر خطا کر بیٹھے لیکن قطع کے مطابق عمل کیا ہے تو کہتے ہیں تم معذور ہو. فرض کریں مکلف کو قطع حاصل ہو گیا تھا نماز جمعہ کے وجوب کا،
اس کے مطابق وہ نماز جمعہ پڑھتا رہا، قیامت کے دن خطا ظاہر ہو گئی تو زیادہ سے کیا ہوگا؟ معذور ہے. یہ قط کہتے بھی چونکہ تمہیں قط تھا لہذا تمہارے پاس عذر موجود ہے، تمہارا عذر قابل قبول ہے. سمجھا گی بات؟ یعنی حکم جو مترتب ہو رہا ہے وہ واقع پر ہے، ہمارے قط اور ہمارے علم کو کوئی اس میں دخالت نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا أُخِذَ الْقَطْعُ فِي مَوْضُوعِ الْحُكْمِ الشَّرْعِي، اگر قط کو اخذ کیا جائے حکم شرعی کے موضوع میں، بحیث یکون الواقع بقید القط موضوعا للحکم، اس طرح کے واقع قط کی قید کے ساتھ کسی حکم کا موضوع بنے، فیعبر عنہ بالقط الموضوعی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قط موضوعی. کما مثلا اذا افترضنا ان الشارع، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جو شارع ہے، حرم الخمر بقید القط، شارع نے خمر کو حرام قرار دیا ہے بقید القط، قط کی، یعنی شارع کہتے ہیں مقطوع الخمریت حرام. اگر آپ کو کسی مائع کے بارے میں قط حاصل ہو جائے کہ وہ خمر ہے تو وہ تمہارے لیے حرام ہے. ٹھیک. بحیث لولا القطع، ضمیر کا مرجع میں نے بیان کر دیا ہے، اس طرح کہ اگر قط نہ ہوا، لما کان الخمر محکوما بالحرمت، تو پھر خمر جو ہے وہ حرمت کے ساتھ محکوم، پھر خمر پر حرام کا حکم بھی جب تک کسی مائع کی خمریت کا قط حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک حرمت کا حکم بھی نہیں آئے گا. اب فرق، ثم یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں قطع طریقی اور قطع موضوعی میں. ان لیس للشارع ایو تصرف فی القطع الطریقی، شارع کے پاس اختیار نہیں ہے وہ قطع طریقی میں کسی طرح کا تصرف کرے. پس جب ایسا ہے فہوا حجتن، پس قط حجت ہے مطلقاً، چاہے جن اسباب سے بھی حاصل ہو. آگے وہ تنبیہات میں بیان کریں گے، چاہے وہ قط روایات اور آیات سے حاصل ہو، حس سے حاصل ہو، حدث سے حاصل ہو، مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو، جہاں سے بھی، پس وہ قط مطلقاً کیا ہے؟ جو قط طریقی ہے وہ مطلقاً حجت ہے. شارع اس میں کسی طرح کا تصرف نہیں کر سکتا. وَأَمَّا الْقَطْعُ الْمَأْخُوذُ فِي الْمَوْضُوعِ، لیکن وہ قط جس کو موضوع میں اخذ کیا گیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہ قط جو موضوع کا حصہ ہے، یعنی یہ خمر بقید قط موضوع حکم بن گیا ہے. ٹھیک ہے. شارع کہتے ہیں اگر تمہیں خمریت کا قط ہوگا تو تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ جو قط موضوعی ہے، فَبِمَا أَنَّ لِكُلِّ مقنن ہونی چاہیے، مقنن، چونکہ ہر قانون ساز کو حق حاصل ہوتا ہے التصرف فی موضوع حکم ہی، وہ موضوع حکم میں تصرف کرے بسعت وضیع، اس کی مرضی، اس کا منہ جتنا کھلا کر دے یا اس کا منہ جتنا تنگ کر دے. یعنی اب جب وہ کوئی بھی قانون گزار موضوع حکم بناتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ مسجد، جس نے مسجد بنائی ہے کہہ سکتا ہے جناب یہ صرف طلباء کے لیے مخصوص ہے، کہہ سکتا ہے اس میں صرف اور صرف سادات طلباء نماز پڑھ سکتے ہیں، کہہ سکتا ہے صرف اور صرف وہ سادات جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے. جو قانون گزار ہے، جو قانون بنانے والا ہے، قانون بنا رہا ہے بھی مسجد کو میں وقف کر رہا ہوں، اس کی مرضی، وہ جتنی وسعت دے، جتنا دائرہ تنگ کر دے. ایک آدمی آپ کو شرعیہ دیتا ہے، قانون بنا دیتا ہے بھی جناب مجرد کا جو ہوگا اتنا شرعیہ ہوگا، جو معیل ہے اس کی مرضی ہے، جتنا وسعت دے، جتنا اس کے دائرے کو تنگ کرے. تو فَلِلشَّارِعِ أَيْضًا حق تصرف فی ہے، پس حق و تصرف فی ہے، پس شارع کو بھی قطع موضوعی میں تصرف کا حق حاصل ہے. فَتَارَةً تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ، تو بعض اوقات مصلحت تقاضا کرتی ہے اتخاذ مطلق القط فی الموضوع، وہ بعض اوقات مطلق قط کو موضوع میں اخذ کرتا ہے. دیکھیے خود شارع کہہ دیتا ہے تمہیں قط جہاں سے بھی حاصل ہو تمہارے لیے حجت ہے.
تمہارے لیے، یعنی ایک تو کہہ دیا مقطوع الخمریت حرام، دوسرا کہہ دیا قط آپ کو جہاں سے بھی حاصل ہو. ٹھیک ہے، کبھی مصلحت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ مطلق قط کو کیا کرتا ہے، حجت بنا دیتا ہے. سواء حاصل من الاسباب العادیہ اور من غیرها، چاہے وہ قط حاصل ہو اسباب عادیہ سے یا اسباب غیر عادیہ سے. مثلا غیر عادیہ کل حاصل من الاسباب العادیہ نا، عبارت چھوڑ گیا ہوں. کما فی المثال الثالث آتی فی تطبیقات، تطبیقات میں تیسری مثال آ رہی ہے، وہاں پر شارع مطلق قط کو آپ کے لیے حجت قرار دے رہا ہے، کہہ رہے کہ تمہیں قط جیسے بھی حاصل ہو. سمجھ آ گئی بات نا؟ دیکھیے وہ تیسری بات یہ ہے کہ تیسری جو تنبیہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو قط حاصل ہوتا ہے کہ پانی نقصان دہ ہے، اس کے لیے وضو پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، مضر ہے، شارع کہتے ہیں اگر تمہیں قط حاصل ہو گیا کہ وہ مضر ہے تو تم کیا کرو، تیمم کرو. پہلی بات ہے قط موضوعی ہے، قط کو موضوع کا حصہ قرار دیا ہے. پھر کہتے ہیں یہ قط تمہیں جہاں سے بھی حاصل، اسباب عادیہ سے حاصل ہو، اسباب غیر عادیہ، کما فی المثال ثالث آتی فی تطبیقات. یعنی اب تک یہ بتایا بعض اوقات مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ مطلق قط کو وہ موضوع بنا دیتے ہیں، موضوع حکم بنا دیتے ہیں. وَأُخْرَى تقتضی جعل قسم من ہو فی الموضوع، بعض اوقات وہ موضوع میں قط کی ایک قسم کو عکس کرتا ہے. کل حاصل من الاسباب العادیہ، مثلا مولا کہہ سکتا ہے جو قط تمہیں اسباب عادیہ سے حاصل ہو وہ حجت ہے، جو اسباب عادیہ سے حاصل نہیں ہوگا وہ حجت. وعدم الاعتدار، مولا کہہ سکتے ہیں آپ پرواہ نہ کریں بالقط، اس قط کی الحاصل من غیرها، جو غیر اسباب عادیہ سے حاصل ہو. کما فی المثال الثانی من التطبیقات، تطبیقات کی تیسری مثال میں بیان کریں. اب تطبیقات آ گئے ہیں بھئی، آسان سی قطع طریقی میں موضوع حکم کو قط حصہ نہیں ہوتا، بالکل سادہ سی بات. قطع موضوعی میں موضوع حکم کا حصہ ہوتا ہے. قطع طریقے میں مولا کو کسی طرح کے تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، قطع موضوعی میں ہر طرح کا تصرف وہ کر سکتا ہے. اب ہیں تطبیقات. دیکھیے پہلی، ان قول العدلین، دو عادل مردوں کا قول، او شاہد الواحد، یا ایک گواہ کا قول، فی ما یعتبر مع الیمین. دیکھیے ویسے کتنے مردوں کی گواہی ہوتی ہے؟ دو، لیکن اگر گواہ ایک ہو اور وہ ساتھ قسم بھی اٹھائے تو پھر وہ بھی اسی دو کا درجہ رکھتا ہے. وہی اشارہ کر رہے ہیں، دو عادلوں کا قول یا ایک گواہ، لیکن فیما اس صورت میں یعتبر ہو جب ایک کی گواہی معتبر ہے، مع الیمین کے قسم کے ساتھ، وہ قسم بھی اٹھا لیتے ہیں. اب یہ جو عادلین کا قول ہے یا شاہد واحد کا قول، انما یکون حجتاً فی القضاء، یہ باب قضاء میں کیا ہے؟ حجت ہے. کب؟ اذا استند الی الحس، جب دو گواہوں کا قول مستند ہو حس کی طرف، لا الی الحدث، نہ کہ کس کی طرف. اب فلو قطعت البینۃ او الشاہد من غیر طریق الحس، اب اگر بینہ وہ بینہ یا جو شاہد ہے ان کو قط حاصل ہوتا ہے لیکن وہ طریق الحس نہیں بلکہ از طریق حدث، فقطہما حجت لہما، تو ان کا قط خود ان کے لیے تو حجت ہے، لیکن ولا یصح للقاضی الحکم استنادا الی شہادتہما، اب قاضی ان کی شہادت کو مد نظر رکھ کے حکم صادر نہیں کر سکتا. سنیں توجہ کریں، اس طرح میں کہتا ہوں بھئی، بعض اوقات دو بندے آ کر عدالت میں گواہی دیتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زید خالد کو قتل کر رہا تھا، یہ ان کی گواہی مستند ہے حس کی طرف، قاضی اس کے مطابق فیصلہ صادر کر سکتا ہے. لیکن چونکہ قطع موضوعی ہے، شارع کے پاس حق حاصل، شارع کہتے ہیں اگر ان طریق الحس، قاضی کو کہتا ہے مولا، اگر شاہدین کا قط حس سے حاصل ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، بات کو قبول کرو. لیکن اگر ان کا قط حدث سے حاصل ہو، مثلا دو بندے آ کر کہتے ہیں بھی ہم گزر رہے تھے، لڑ رہے تھے، بعد میں مارا گیا، حدث ہمارا یہی ہے کہ اسی نے ہی مارا ہوگا، زید نے ہی خالد کو، یعنی ان کا جو قط ہے وہ منسوب ہے حدث کی طرف.
شارع نے کہہ دیا قاضی کو اگر شاہدین کا وہ شہادت ہے اگر وہ مبتنی ہو حدث پر تو تم اس کو قبول نہ کرو. اس کا مطلب ہے اگر کہہ رہے شارع کہہ رہے نا بھی اگر ان کا قط حس سے حاصل ہو تو ٹھیک ہے تسلیم کرو, لیکن اگر حدث سے حاصل ہو کیوں شارع دخالت کرے, چونکہ یہ قط کون سا ہے, قط طریق موضوعی ہے اور قط موضوعی میں اس کو دخالت کا حق حاصل ہے. دیکھیے اب ایک اور بات ابھی سمجھنا, عبارت میں جو بیان کیا ہے, وہ جو شاہدین کو حدث سے قط حاصل ہوا ہے خود ان کے لیے تو حجت ہے, ان کو یقین ہو جائے گا زید ہی خالد کا قاتل ہے, لیکن قاضی صاحب کے سامنے جو گواہی دے رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حدث سے قط حاصل ہوا ہے, تو قاضی کو چاہیے اس قط کی پرواہ, چونکہ شارع نے اس قط پر قدغن لگا دی ہے, شرط لگا دی ہے کہ تم اس قط پر عمل نہیں کر سکتے ہو. سمجھا کی بات؟ وہی بات کہنا چاہ رہے, توجہ فرمائیں. کہتے ہیں کہ انما یکون حجتاً, یہ جو عادلین کا جو ان کی گواہی کیا ہے, ان کا قط اور ان کا قول حجت ہے قضا میں کب, اذا استند الی الحس, جب ان کا قط مستند ہو کس کی طرف, لا الی الحدث. لہذا فلو قاطعت البینہ, تو بینہ سے مراد وہ گواہ یا شاہد واحد جہاں پر قسم کے ساتھ ایک کی گواہی قبول ہے, اگر ان کو قط حاصل ہو من غیر طریق الحس, حس کے طریق سے حاصل نہ ہو بلکہ مثلا حدث کے طریقے سے حاصل ہو, فقطعہما حجت لہما, ان دو شاہدوں کا, ان کا بینہ اور شاہد کا قط خود ان دو کے لیے حجت ہے, لیکن ولا یصح للقاضی الحکم, قاضی کے لیے صحیح نہیں وہ حکم لگائے استنادا الی شہادتہما, ان کی شہادت کو دلیل بناتے ہوئے. کیوں؟ لأن المعتبر فی الشہادت هو حصول القط للبینہ او الشاہد من طریق الحس, چونکہ گواہی کے باب میں شہادت میں معتبر ہے بینہ اور شاہد کو جو قط حاصل ہوتا ہے اس میں معتبر ہے کہ وہ قط حاصل ہو من طریق الحس. فالقطع بالنسبت الى خصوص البینہ او الشاہد قطع طریقی محض. دیکھیے خود وہ جو شاہد اور بینہ ہیں ان کو جو قط حاصل ہوا ہے حدث سے, خود ان کے لیے حجت ہے, خود ان کے لیے کیا ہے, وہ قطع طریقی محض ہے. لا یمکن تصرف فی, اس میں کوئی وہ تو اس میں کسی طرح کا تصرف مولا بھی نہیں تصرف کر سکتا نا, ان کو قط حاصل ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن ولکن قطعہما بالنسبت الی القاضی قط موضوعی, لیکن قاضی کی طرف نسبت ہے تو کیوں قط موضوعی؟ شارع نے کہا کہ جب ان کو قط حاصل ہو ان طریق الحس, وقد تصرف الشارع فی الموضوع, اور شارع نے اس موضوع میں کیا کر رکھا ہے, تصرف کر رکھا ہے. وجعل القسم الخاص موضوعا للحکم, اور شارع نے خاص قسم کو, قط کی خاص قسم کو موضوع حکم بنایا ہے, یعنی وہ قضا کے لیے, حکم کے لیے, قضا کے لیے, لا مطلق قط, نہ کہ مطلق قط کو. وَقَمْ لَهُ مِن نَظِيرٍ, کہتے ہیں باب فقہ کے ابواب میں کتنی ساری اس کی. بس یہاں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے, قط اس طریقے میں تصرف کا حق حاصل نہیں, لیکن قط موضوعی میں حاصل ہے. اچھا نمبر 2, اذا حصل الیقین للمجتہد من غیر الکتاب والسنت والاجماع والعقل, اگر مجتہد کو یقین اور قط حاصل ہو کتاب سنت اجماع اور عقل سے نہیں, یعنی استدلال اور استنباط سے نہیں قط حاصل ہوا, بلکہ کس سے حاصل ہوا ہے, کالرمل والجفر, مثلا علم رمل سے, علم جفر سے, تو فرماتے ہیں فقطعہ بالحکم حجت لنفسہ, پس یہ جو حکم شریع کا جو قط ہوا ہے اس کو, یہ خود اس کے لیے حجت ہے دون المقلد, لیکن ان کے مقلدین کے لیے حجت ٹھیک ہے نا. کیوں؟ وذالک لما ذکرنا فی قط الشاہد او البینہ بالنسبۃ الی القاضی, جیسے ہم نے قاضی کے لیے بیان کیا, یہاں پر بھی شارع نے قدغن لگا دی ہے, شارع نے کہہ دیا ہے بھی مقلدین کو اگر مجتہد کا قط وہ ادلہ اربع سے حاصل ہوا ہے تو تم اس کی اتباع کرو, لیکن اگر اس کا قط ادلہ اربع کے کتاب سنت اجماع عقل کے غیر سے حاصل ہوا ہے تو تم اس کی بات تمہارے لیے حجت نہیں ہے. لہذا شارع قط موضوعی میں ہر طرح کا تصرف کر سکتے ہیں. اب وہ جو قط خود مجتہد کو حاصل ہوا ہے اس کے لیے قط طریقی ہے, شارع اس قط میں کسی طرح کی دخالت کا حق
لیکن مقلدین کی نسبت وہ قط کون سا ہے؟ قط موضوعی ہے. تو شارع تصرف کر سکتا ہے. شارع کہہ سکتا ہے مقلدین کو بھی اگر تمہارے مجتہد کو کسی حکم شرعی کا قط حاصل ہوا ہے آیات اور روایات، اجماع اور سنت سے، اجماع اور عقل سے، تو تمہارے حق میں حجت ہے، وگرنہ تمہارے حق میں حجت تصرف کر سکتا ہے. بات واضح ہوئی. تیسرا الحکم بوجوب التیمم، بھی حکم ہے کہ تیمم واجب ہے. لمن، اس کے لیے، احرزا، جس کو یقین ہو جائے، کس بات کا؟ کون استعمال الماء مضرن، جس کے لیے یقین ہو جائے کہ پانی کا استعمال مضر ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ بے وجوب التیمم، تیمم کرے. والحکم بے وجوب التعجیل، دیکھیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اگر کسی بندے کو یقین ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب اس پر واجب ہے جلدی کرے اور نماز تیزی سے پڑھے. وہی بیان کریں، والحکم بوجوب التعجیل، جلدی کرنے کے وجوب کا حکم. لمن، اس کے لیے، احرزا ذیک الوقت، جس کو یقین ہو گیا کہ وقت کیا ہے؟ تنگ ہے. اب فالقطع فیہما موضوعی، دونوں میں قطع کیا ہے؟ اب فلون کشف الخلاف، اگر بعد میں کیا ہو جائے؟ خلاف ظاہر ہو جائے، یعنی بعد میں یہ کیا پتہ چلے؟ وَأَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا، بعد میں پتہ چلے پانی مضر نہیں تھا. وَلَا الْوَقْتُ ضِيقًا، وقت تنگ، تو لَمَا ضَرَّ بِالْعَمل، توجہ فرمائیں، عمل جو انجام دے چکے اس میں کوئی نقصان، وہ عمل باطل، ان کا عمل ٹھیک ہے. جو وضو تیمم کر کے نماز پڑھ چکے ہیں یا تنگی کی صورت میں جلدی جلدی وہ نماز، وہ عمل ان کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کیوں؟ لِأَنَّ كَشْفَ الْخِلَافِ انما ہوا بالنسبت الی متعلق القط، چونکہ جو کشف خلاف ہوا ہے وہ متعلق قط کے بارے میں ہوا ہے. متعلق قط کیا تھا؟ متعلق قط یہ ہے کہ وہ پانی کا استعمال کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. لا بالنسبت الی الموضوع المرتب علیہ الحکم، خود جو موضوع حکم ہے نا، موضوع حکم وہ تیمم ہے، اس میں کسی طرح اس کو کوئی شک حاصل نہ، اس موضوع کی نسبت جس پر حکم مترتب ہو رہا ہے اس والے سے کوئی شک نہیں ہے. تو یعنی آپ یہاں کہہ سکتے ہیں یہاں شارع نے مطلق قط کو کیا کر دیا؟ حجت کرا دیا ہے. آپ کو جہاں سے بھی قط حاصل ہو، اب قط حاصل ہو گیا پانی کا استعمال کیا نقصان دہ اسے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اب اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی کل الفصل الرابع قطع القطع.